مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی دوسری قسط آپ کو خوش آمدید۔ کل کی قسط میں ہم نے سیرت النبی کا تعارف اور اس میں جس روش پہ ہم بات کریں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ جغرافیہ جو اس خطے کا بیان کیا تھا، جس کا آغاز آغاز کیا ہے، اس میں آج کے دور میں اگر دیکھیں، جس کو ہم عربستان کہیں یا جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عرب کا جو علاقہ ہے، تو وہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو یہ چند ممالک ہیں اس وقت جو چند ممالک کی شکل میں ہیں، جس میں ایک جو سعودی عرب کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ یمن ہے، تیسرا عمان کا ملک ہے، الگ سے جو ملک بن گیا ہے، اسی طرح متحدہ عرب امارات ہیں جس میں دبئی، ابوظہبی اور یہ علاقے آتے ہیں، کویت ہے، اسی طرح قطر ہے اور بحرین ہے۔ یہ جو ہے یہ جزیرہ نما عرب کہلاتا تھا، اور اس کا کل رقبہ کل عرض کیا تھا۔ مزید ڈیٹیل میں اگر میں بتاؤں تو یہ 31,39,048 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ اگر آپ نقشے پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ نیچے کی طرف جو ہے بحر عرب کی طرف جو ہے یمن اور عمان کا علاقہ ہے، اور اوپر کی طرف اگر آپ جاتے ہیں اینڈ کی طرف تو وہاں پہ اردن کے ساتھ کے جو علاقے ہیں، یعنی اردن آج کے اردن ہے، ایک طرف آج کا عراق ہے، اور دو طرف اس کو سمندر، ایک طرف تو نیچے تو ہے بحر عرب، ایک طرف ریڈ سی ہے، مشہور ہے دنیا کا خلیج بحر احمر جس کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو وہ خلیج فارس ہے، پرشین گلف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایریا بنتا ہے، اور اس میں جو قدیم زمانے میں تقسیم تھی، جیسے اس وقت تو یہ کوئی 7 ممالک بن رہے ہیں، قدیم زمانے میں جو اس کی تقسیم تھی وہ 3 حصوں میں اس سرزمین کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ شمالی اور غربی حصے کو جسے حجاز کہا جاتا ہے، اسی طرح مرکزی اور مشرقی حصہ تھا کہ جس کو صحرائے عرب کہا جاتا تھا، اور جنوبی حصہ تھا جو نیچے بحر عرب کی طرف، اسے یمن کہا جاتا تھا، جو آج عمان اور یمن 2 ممالک کی صورت میں موجود ہیں۔ اس خطے کے اندر اوورآل اس پورے خطے عرب کے اندر بہت گرم ریت کے ٹیلے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے صحرا کثرت سے ہیں، اور ایسے صحرا بھی ہیں کہ جو سکونت کے قابل نہیں ہیں، کہ جہاں پہ رہائش، جہاں پہ سکونت ممکن نہیں ہے۔ انہی صحراؤں میں سے ایک جو ہے وہ بادیہ سماوہ ہے، جسے آج کل نفود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا صحرا، دوسرا بڑا صحرا جو ہے وہ خلیج فارس کی طرف تک پھیلا ہوا ہے، اس کو آج کل ربع الخالی یا رابع الخالی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں اس ربع الخالی یا رابع الخالی کے ایک حصے کو احقاف کہتے تھے اور دوسرے حصے کو دہنہ کہا جاتا تھا۔ احقاف جو ہے وہ آپ اگر سورہ قرآن مجید سے مربوط ہیں دیکھتے ہیں، قرآن میں ایک سورہ احقاف ہے، یہ احقاف سے مراد یہی علاقہ ہے، یہ ربع الخالی کا ایک حصہ ہے کہ جو احقاف کہلاتا ہے۔ تو ان صحراؤں کی وجہ سے جزیرہ عرب کا 1/3 حصہ بے آب و گیاہ، ناقابل سکونت زمین پر مشتمل ہے۔ کبھی کبھی بارش سے صحرا کے اندر کچھ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور عرب کے بعض قبیلے کچھ مدت تک اپنے اونٹوں اور دوسرے حیوانوں کو چرانے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں۔ سرزمین عرب کے مرکزی حصوں اور صحراؤں کی ہوا نہایت گرم اور خشک ہے، ساحلی علاقوں میں مرطوب اور بعض علاقوں میں معتدل ہے،
اور اسی یہ ناخوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے وہاں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، آج بھی اتنی زیادہ آبادی وہاں پر نہیں ہے۔ اس سرزمین میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو جنوب سے شمال کی طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ جنوب سے ہم نے نیچے یمن کی طرف سے لے کر اوپر اگر فلسطین تک کا جو ایریا ہے، یہ شمال تک ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ پہاڑی پھیلا ہوا ہے، پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس میں بعض بلند چوٹیاں بھی ہیں، اور سونے، چاندی اور قیمتی پتھر کی معدنیات قدیم زمانے سے جزیرہ عرب کی دولت و ثروت کا ایک سرچشمہ تھی۔ حیوانات میں زیادہ تر اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کی جاتی، اور پرندوں میں کبوتر اور شتر مرغ نسبتاً زیادہ پایا جاتا تھا۔ اور آج کل جو ہے عرب کی دولت کا جو ثروت کا سب سے بڑا ذریعہ آپ سب کو پتہ ہے وہ تیل ہے، اور جس کا مرکز ہے وہ زہران ہے، جسے انگلش میں دہران کہا جاتا ہے۔ یہ شہر جو ہے وہ اس وقت موجودہ سعودی عرب میں ہے، احسا کے علاقے میں خلیج فارس کے نزدیک واقع ہے۔ عرب کے اوضاع سے قارئین کرام کی جو ہے زیادہ آشنائی کے لیے یہ جو 3 حصے ذکر کیے ہیں، کہنا ایک حجاز ہو گیا، ایک یمن ہو گیا، اور ایک صحرائے عرب ہوا۔ تھوڑا سا اس کو اگر ہم مزید کھول کے آپ کے لیے بیان کریں تو جو پہلا حصہ ہے جس کو ہم حجاز کہتے ہیں، حجاز یہ سرزمین عرب کے شمالی اور مغربی حصے کو تشکیل دیتا ہے۔ اس کی تمام سرزمین فلسطین سے لے کر یمن کی سرحد تک بحر احمر کے کنارے پر ہے، یعنی حجاز جو ہے یہ پٹی کی شکل میں ہے، یعنی اوپر فلسطین کی طرف سے آئے گا اور نیچے یمن تک ہے، یعنی یہ ایک پٹی کی شکل میں ہے، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے نسبتاً جو ناقابل زراعت ہے اور سنگلاخ بیابانوں پر مشتمل ہے۔ یہ خطہ دنیا کے تمام خطوں سے زیادہ نام و نشان رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شہرت اور معنوی جو اس کا جو معاملہ ہے حجاز کا دینی امور کی ایک طویل سلسلے کی وجہ سے ہے۔ اب بھی حجاز اس وقت دنیا کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے، یعنی اگر میں آسان کروں، مکہ اور مدینہ جس پٹی میں آتے ہیں، یعنی عرب کے جس حصے میں مکہ اور مدینہ آتے ہیں، یہ حجاز کہلاتا ہے۔ تو یہ سرزمین جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اسلام سے پہلے صدیوں سے اقوام عالم کے لیے محترم رہی ہے۔ اسی احترام کے پیش نظر کعبہ کے حدود میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام نے بھی کسی حد تک اسی کو باقی رکھا۔ حجاز میں جو اہم شہر ہیں، حجاز کی اس پٹی میں جو اہم شہر ہیں، ان میں سے مکہ ہے، مدینہ ہے، اسی طرح طائف ہے، اور پھر زمانہ قدیم سے حجاز کی 2 بندرگاہیں جو ہیں، ایک جدہ ہے جس سے اہل مکہ استفادہ کرتے ہیں، دوسری ینبوع کہلاتی ہے، یہ نون بے واو عین ینبوع۔ یہ جو بندرگاہ ہے اس سے اہل مدینہ اپنی ضروریات کا اکثر حصہ اسی بندرگاہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں بندرگاہیں جو وہ ریڈ سی کی طرف موجود ہیں۔ تھوڑا سا دونوں شہروں کا میں بلکہ تینوں شہروں کا، طائف کا بھی تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مکہ معظمہ دنیا کے مشہور اور حجاز کے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ہے۔ 300 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے، اور چونکہ یہ 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے اس لیے دور سے دکھائی نہیں دیتا۔ اب تو خیر وہاں کے جو عمارتیں ہیں، بلند ترین عمارتیں، اس کی وجہ سے کافی فاصلے سے بھی مکہ شہر کی شناخت ہو جاتی ہے۔ مکہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ گرامی جناب ہاجرہ کو سکونت کے لیے وہاں ٹھہرایا۔ وہ ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی جب بات کریں گے تو مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہاں پر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا، خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، ان بنیادوں کو اٹھایا ہے، اس لیے کعبہ قدیم ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ بنا، اور بعض اس کو زمین کے آغاز سے ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور مکہ کے اطراف جو ہیں وہ اس قدر ایسی وہ زمین ہے کہ وہ قابل زراعت نہیں ہے،
اور بعض جو محققین کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی جگہ جغرافیائی حوالے سے اس قدر سخت نہیں ہے، یہ جو جگہ سخت ہے۔ تو مکہ ایک آج بھی عالم اسلام کا مرکز ہے، خانہ کعبہ کی موجودگی جو مسلمانوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، جس کی طرف تمام دنیا کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مکہ میں موجود ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک مسلمانوں کے لیے قلبی لگاؤ کی جگہ ہے، جو بھی جس کے دل میں بھی اسلام کی روشنی ہے، جس کے دل بھی ایمان سے منور ہے، اس کی خواہش اور اس کی شدید آرزو رہتی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ جائے، مکہ جائے۔ دوسرا شہر حجاز کا مدینہ ہے۔ مدینہ مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مکہ سے مدینہ تک۔ مدینہ نسبتاً جو ہے یہ باغات اور نخلستان اس میں ہیں۔ مدینہ کی زمین شجرکاری اور کھیتی باڑی کے لیے موزوں ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ الرسول کے نام سے یہ موسوم کیا گیا اس کو۔ بعد میں سہولت کے لیے آخر کو حذف کر دیا گیا اور مدینہ کہا جانے لگا۔ وہ تاریخ سے جو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے مدینہ میں جو قوم آباد ہوئی وہ عمالقت ہے، اس کے بعد پھر یہودی یہاں پر آباد ہوئے ہیں، پھر اوس و خزرج کہ جو مسلمانوں کے درمیان انصار کے نام سے مشہور ہوئے۔ انصار پہلے اوس و خزرج کے قبیلے تھے۔ تو حجاز کا یہ علاقہ جو ہے، حجاز کا جو علاقہ، یہ پوری پٹی ہے، یہ دوسرے تمام علاقوں کے نسبت ملک گیری کے شیدائیوں کے الغاموں سے محفوظ رہا۔ یعنی جو بادشاہ حملہ کرتے تھے علاقوں پر اور ان کو اپنی حکومتوں میں شامل کرتے تھے، جیسے اس زمانے میں ایران اور روم کی دو بڑی بادشاہتیں تھیں، یا آج کے الفاظ میں کہوں تو اس زمانے کے سپر پاورز تھے۔ اس زمانے کے سپر پاورز بھی اس کے لیے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے علاقوں کو اپنے قبضے میں کرتے تھے۔ آج کے سپر پاورز جو کہلاتے ہیں ان کی بھی یہی روش ہے، بس تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کہ اب وہ علاقوں کے بجائے لوگوں کو اپنے غلامی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر اب فکری اور نظریاتی غلامی کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس اس زمانے میں جب علاقوں کو اپنے کنٹرول میں، اپنی حکومتوں میں شامل کرنے کے لیے لشکر کشیاں کی جاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ جس نے لشکر کشی کرنی ہوتی تھی اور فتح کرتا تھا اس کو ہزارہا مشکلات کو جھیلنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے حجاز کا علاقہ، اس کے بارے میں چند باتیں مشہور بھی ہیں، جیسے کہ ایک بڑا یونانی سردار تھا جس کا نام تریوس تھا، تو وہ سرزمین عرب پر تسلط پیدا کرنے کے لیے حجاز کے ہی کسی ایک شہر میں وارد ہوا، تو وہاں کے رہنے والوں نے اس کو جو کہا کہ اے یونانی سردار، تو ہمارے ساتھ کس لیے جنگ کرتا ہے؟ ہم ایسے ریگستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو تمام وسائل زندگی سے محروم ہے۔ ہم لوگوں نے اس لیے ایسے خشک اور بے آب و گیاہ صحرا کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہمیں کسی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا پڑے، اس لیے ہمارے یہ معمولی ہدیے اور تحفے قبول کرو اور ہمارے علاقے سے صرف نظر کرو۔ اگر تو چاہے کہ اپنے ارادے پر باقی رہے تو ہم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ تو عنقریب ہزارہا مشکلات اور خونبار مصائب سے دوچار ہوگا، اور یہ بھی سمجھ لے کہ نبطی اپنا طرز زندگی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا اگر تو جدوجہد کے بعد چند افراد کو اسیر کر کے لے بھی جائے اور یہ چاہے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ تیرے لیے بد اندیش اور بد روش غلام ثابت ہوں گے، کسی صورت میں بھی اپنے طرز زندگی کو بدلنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی بتانا چاہے کہ اگر تم یہاں پر حملہ آور ہوتے بھی ہو، تمہیں کوئی یہاں سے سونے چاندی تو ملنے والے نہیں ہیں، اور یہ علاقہ قابل زراعت بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے یہاں پر لشکر کشیاں نہیں کی گئی ہیں حجاز کی طرف، اس کی اسی سنگلاخ اور غیر زراعت کے قابل نہ ہونے اس وجہ سے اس طرف زیادہ لشکر کشیاں نہیں کی گئیں۔ آج یہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ آج ہم نے حجاز کو تھوڑا سا بیان کیا ہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اس حوالے سے کسی کا سوال ہوگا تو وہ آپ اسی نمبر پہ، جس نمبر سے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے، آپ پرسنلی پوچھ سکتے ہیں۔ مزید افراد کو اگر کوئی بھی اس میں آڈیو سیریز میں شامل ہونا چاہے
تو وہ اپنا نمبر واٹس ایپ کریں گے نام اور شہر کے ساتھ، تو ان کو پھر اس گروپ میں ہم شامل کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔